بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ QS TV پہ میں سجاد سردار وڑائچ۔ آج گفتگو ہوگی موجودہ ملکی صورتحال پر۔ اگر ہم اس وقت بین الملکی جو ہے وہ صورتحال دیکھیں یا اپنے ملک کی صورتحال دیکھیں تو اس کو سمیٹنے کی آج کوشش کریں گے اپنے پاکستان میں کہ سیاست کس رخ پہ جا رہی ہے۔ تحریک انصاف نے ایک لمبے عرصے کے بعد حکومت حاصل کی اور پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد وہ آؤٹ آف سائٹ نظر آ رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کا بننا، اس کا شرازے کا بکھرنا کس چیز کی کاوش تھی اور یہ کس طرف ہوا؟ کیا تحریک انصاف نے پولیٹیکلی اس چیز کو جیتا یا خوش قسمتی سے اس کو جیتنے میں کامیاب رہی؟ ان چند باتوں کا اعادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے کنکلوڈ اور نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ پی ڈی ایم کے بنانے کے جو بنیادی مقاصد تھے، اپوزیشن میں جب بھی کوئی پارٹی ہوتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اپنا رابطہ زیادہ سے زیادہ رکھے۔ پی ڈی ایم کی شروعات یقیناً اس لحاظ سے بہت زیادہ بہتر رہی کہ انہوں نے ساری پارٹیوں نے مل کر حکومت پر ایک بہت زیادہ پریشر بلڈ بھی کیا، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے اس طرح کی پرفارمنس جو توقع کی جا رہی تھی وہ نہ ہو سکی۔ مہنگائی جس نے عام انسان کو، عام آدمی کو افیکٹ کیا، اس چیز کا پی ڈی ایم کی مضبوطی پہ اثر ہونا چاہیے تھا، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتیں چونکہ ایک دوسرے کے ایک اصول یا ایک نظریے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے متصل نہ تھی، اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے مفادات سے ٹکراتی نظر آئیں۔ ابھی ہم تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد پی ڈی ایم اس کا ٹوٹنا جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ تحریک انصاف کی حکومت بنی تو شروع میں مختلف جو فیکٹر تھے ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے، جو بیوروکریسی ہے اس نے تعاون نہیں کیا۔ ایک اور رائے یہ آتی گئی کہ جو عمران خان بذات خود ایک ٹھیک بندہ ہے، لیکن اس کے جو ساتھی ہیں، جو وزیر ہے، جن پہ انہیں تھا کہ یہ میری ٹیم ہے، ان سے پرفارمنس اس طرح سے ہو ہی نہیں سکی۔ اب دیکھیے سبزی، اس سبزی کی قیمتوں کا بڑھنا، ایک عام آدمی وہ بنیادی ضرورت ہے، جب اس پہ اثر آئے گا تو ساری چیزوں پہ اثر آئے گا۔ پیٹرول کی قیمت وہ جو ہے اس کی میں اگر گرانی ہوگی تو ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی۔ اب ہماری چیزیں جو بڑھنے کی جو رفتار ہوتی ہے وہ تو یقیناً بہت تیز ہوتی ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ اتنا زیادہ سہل نہیں ہوتا۔ اس چیز پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس طرح سے قابو نہ پا سکی۔ اب کچھ چیزوں میں جو معاشی اشاریے ہیں وہ ان چیزوں میں بہتری کی جانب اشارہ تو کرتے ہیں، لیکن عام آدمی ان اکنامکس کے پوائنٹس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کی خواہش یہی ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کرے تاکہ عام آدمی تک اس چیز کو جو ہے وہ اس کے فائد پہنچائے جا سکے، مہنگائی جو ہے اس کا اثر کم سے کم ہو، اس کے اثرات جو پہلے ہوئے اس کو زائل بھی کیا جائے۔ ایک اور جو اگر تھوڑا غور کیا جائے تو باقاعدہ سے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے کہ گھبرانے کے حوالے سے یا باقی جو مختلف فیکٹرز رہے، اس وجہ سے آ کے سوشل میڈیا پہ بے تحاشا جو ہے وہ کمپین بھی چلائی گئی۔ اس کا
ایک تو ان کی کارکردگی بھی تھی، لیکن اس چیز کا امپیکٹ اس پہ ڈبل ہو گیا اور اس چیز نے زیادہ افیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ واقعی مہنگائی ہے اور اس کی وجہ سے عوام کا بہت زیادہ برا حال ہو چکا ہے۔ حالانکہ مہنگائی کے خلاف بات کرنے والوں میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جس کا اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا جو دور حکومت ہے اس کا دور حکومت ہی تھا کہ اب شاید وہ پنجاب میں کبھی اس طرح سے حکومت بنانے کے حوالے سے کبھی اس کی پوزیشن آ ہی نہ سکے، تو اب وہ بھی اس حوالے سے اس چیز کو ایشو بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے عام آدمی تک ان معاملات کی بہتر صورتحال نہ کی، مہنگائی کو کم نہ کیا جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے، تو پھر یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اگلے الیکشن کو جیتنا۔ پھر جو ہے شاید پیپلز پارٹی بھی، جس میں پنجاب میں اس کی کوئی سیٹ بنتی نظر نہیں آتی، شاید وہ بھی کچھ سیٹ لینے میں کامیاب ہو جائے اور نون لیگ کی اکثریت جو ہے وہ کہیں زیادہ ہو۔ تو اس میں عمران خان صاحب کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، زیادہ عرصہ جو ہے وہ گزارا جا چکا ہے اور بہت کم عرصہ جو ہے وہ اس حکومت کے پاس ہے، اس کا بھی وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا۔ تو اگر حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے اس چیز پہ قابو نہ پایا تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ یہ جو سینٹرل پنجاب ہے، یہاں کا اگر مزاج دیکھا جائے تو یہاں لوگ زیادہ ووکل ہیں، وہ زیادہ بات کرتے ہیں ان چیزوں کے۔ آج کل جو موازنے ہیں وہ بھی بہت زیادہ، کچھ فیک کچھ اصل، وہ ہر چیز جو ہے ایک عام انسان، عام آدمی پہ جو ہے وہ اس چیز کا اثر ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں۔ اگر پی ڈی ایم کا دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ جمہوریت کے لیے کس قدر مخلص ہیں، اگر ہوتے تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ وہ کبھی بھی جمہوریت کے ساتھ مخلص نہیں رہے، وہ اپنے مفادات کے لیے مخلص ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کوشش تھی کہ میں نون لیگ کے کندھوں پہ چڑھ کے پنجاب میں اپنی کچھ پوزیشن جو ہے وہ مستحکم کر لوں، اور اسی طرح پی ایم ایل این کی خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی کے کندھوں پہ جا کے سندھ میں اپنی کچھ پوزیشن بنا لے، کچھ سیٹیں حاصل کر لے۔ اب نہ نون نے انہیں موقع دیا نہ پیپلز پارٹی نے انہیں موقع دیا، اس وجہ سے ان میں دراڑیں پڑتی پڑتی بڑھ گئی اور ٹوٹ گئی، اور یہ انہی کے لیے نقصان کا سبب بنا۔ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے ایک دفعہ پھر یہ صورتحال کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاسی جو لیڈرز ہیں مختلف جماعتوں کے، ان کا مقصد اس چیز کو یہ نہیں ہے کہ اس سے وہ ایک نظریے کو پروان چڑھا سکے، اس طرح کی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ کسی بھی چیز پہ ان کا کوئی بھی پراپر ایک سٹانس نظر نہیں آتا۔ تو ابھی اگر ہم یہ گورنمنٹ اس سے پہلے دیکھیں تو جب سے یہ جو سیاسی حکومتیں 5 سال کا ٹرنیور پورا کرنے جا رہی ہیں، یقیناً ہر دور حکومت میں بہتری آتی جا رہی ہے اور جمہوریت کے لیے یہ چیز اور زیادہ بہتر ہوگی۔ ہر جماعت میں بھی اپنے جو ان کا جو ہیڈ ہوگا اس پہ کریٹیسائز اور تنقید کرنے کا ان کو جو حق ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ زیادہ ووکل ہوتا جا رہا ہے اور مزید یہ بہتر ہوگا، جس سے ہر جماعت کی جمہوریت، ان کی جو انٹرنل ڈیموکریٹک سچویشن ہوگی وہ کہیں زیادہ بہتر ہوتی جائے گی، اور اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس کا فائدہ ہمارے ملک کو ہوگا۔ اگر ہم جمہوریت کی ڈگر پر پراپرلی چلتے رہے تو انشاءاللہ یہ جو ملک جس کے حوالے سے مختلف نظریات آتے رہتے ہیں کہ جی مختلف اداروں کو، ہر ادارے کو اپنی ہی جو ہے وہ حدود و قیود میں رہنا چاہیے، وہ یقیناً جو ہے وہ جمہوریت کے لیے یہ وقت گزرنا جو ہے وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا جائے گا۔ اگر ہم اگلے سینیریو میں دیکھیں یا موجودہ جو ضمنی جو انتخابات ہو رہے ہیں، سندھ میں ہو رہے ہیں، بلوچستان میں، پنجاب میں، تو کیا یہاں پہ ان کی کارکردگی جو ہے وہی صرف افیکٹ کرتی ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ جو ایک پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ رشتہ ٹوٹنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور حقائق کو تسلیم کرنا بھی اتنا
آسان نہیں ہوتا. بہرحال یہ ایک لانگ لاسٹنگ پروسیس ہے اور ہمارے ملک کی جمہوریت اس ڈگر پہ چل چکی ہے. انشاءاللہ بہت جلد یہ بہتر سے بہتری کی جانب ہوں گے. ایسا دور بھی آئے گا جب ہر جماعت میں ڈیموکریسی ہوگی, جمہوریت ہوگی, اور وہاں سے ایک ہی خاندان آگے نہیں جا سکے گا. کوئی ان میں الیکشنز کے ذریعے کوئی نہ کوئی الیکٹ ہوگا اور اس پارٹی کا سربراہ بنے گا. صرف ایک پیسہ یا اس طرح کی جو لینڈ لارڈ ہونا ہی صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو چلانے کے لیے یہ چیز ہی نہیں ہوگی, بلکہ ایک عام ورکر جو ہے وہ بھی اگر اپنی قابلیت کی بنیاد پر, اپنے کام کرنے کی بنیاد پر وہ ایک پارٹی کو ہیڈ کر سکے گا. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا. لیکن فی الحال ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ شاید یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی کہ اسی طرح جو چلے گا وہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اب جو ہے وہ شعور کی سطح جو ہے وہ یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہو چکی ہے اور یہ مزید بہتر ہوگی. جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے, آپ دیکھیے اگر کسی چیز پہ کوئی حکومتی یا اپوزیشن پارٹی غلطی پہ ہے, ان کے اندر سے بھی تنقید ہوتی ہے, کم یا زیادہ وہ ایک اور چیز ہے, لیکن تنقید کا سلسلہ شروع تو ہوا. اب اس تنقید کو اصلاح کی طرف جانا چاہیے اور یقیناً اصلاح کی طرف جاتے جا رہے ہیں. یہ جو ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے, ایک دیر کے ساتھ بتدریج انشاءاللہ بہت بہتری کی جانب ہوگا. اور ہمارا جو سیاسی کلچر جس کی ہم مثال نہیں دے سکتے بہتری کی جانب سے, تو وہ بہتری کی جانب ہوگا انشاءاللہ.